اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج 14 رمضان المبارک اللہ رب العزت جو گزر چکے قبول فرمائے، جو آئندہ باقی ہیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جسے ہر مذہب نے بیان کرنے سے منع کیا ہے، یعنی ہر مذہب نے جھوٹ کی مذمت کی ہے۔ یہ تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں حرام ہے۔ اسلام نے بھی اس سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ جھوٹ ایک بری اور رذیل عادت ہے جس سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ جھوٹا آدمی دین دنیا دونوں میں خسارے میں رہتا ہے۔ جھوٹا آدمی ہر جگہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے، ہر مجلس اور ہر انسان کے سامنے بے وقار اور بے اعتبار ہوتا ہے، اس کی بات مانی نہیں جاتی، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کان کھول کر سن لو کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹا شخص خدا کی رحمتوں سے دور کر دیا جاتا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس لعنتی عادت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس بری عادت میں پڑنے سے بچائیں۔ عموماً ہمارے گھروں کے اندر نہ چاہتے ہوئے بڑا لائٹ لیا جاتا ہے، اسے ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ واقعہ کے خلاف، یعنی باہر کوئی بندہ دروازے پہ آیا ہے، ابا حضور کا اس نے پوچھا کہ بیٹا ابو گھر ہے؟ اندر سے باپ پہلے ہی پیغام دے کے بھیج دیتا ہے، بیٹا جا کے بتانا ابو گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ چیزیں جنہیں ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ہوتا کیا ہے اس کے بدلے میں؟ وہ جنہیں ہم ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ان کی عادت پکڑ رہا ہوتا ہے، اور ایک دن وہ ایک اچھا خاصا بہترین جھوٹا آدمی بن جاتا ہے جس سے اس کی عزت اور وقار مجروح ہوتی ہے۔ جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو، چاہے وہ جس انداز میں بھی ہو، وہ حرام ہے اسے بیان کرنا۔ بچے جھوٹی بات کہیں، بڑا جھوٹی بات کہے، عورت کہے یا مرد کہے، ہر دو صورت میں جھوٹی قسم اٹھاؤ، چاہے اللہ پر جھوٹ باندھو، چاہے رسول کی طرف جھوٹ کو منسوب کرو، چاہے مذاق میں جھوٹ بولو، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے اور قابل مذمت ہے۔ جھوٹ ہر قسم کا ہی گناہ کبیرہ ہے، مگر سب سے بڑا اور خطرناک جھوٹ یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی طرف اسے منسوب کرے۔ اللہ اپنی امان عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، پس اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اپنی جہالت سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس کے بعد جھوٹ کی دوسری قسم ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، اس کی بھی شدید مذمت ہے۔ حضرت سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری طرف ایسی حدیث بیان کی کہ جس کو وہ جھوٹ سمجھتا ہے تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے، اور ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر بہتان باندھا، یعنی جھوٹ باندھا، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور جھوٹ کی تیسری قسم ہے عام لوگوں سے جھوٹ بولنا۔ اس آیہ مقدسہ میں کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور دیگر آیات میں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، یہ وہ دن ہے یعنی قیامت کا دن جس دن سچوں کو نفع دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک حدیث پاک جس میں سچ کی ترغیب اور جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شک ایک شخص مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں سچ بولنے کی وجہ سے اسے کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیق۔ اور بے شک جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شک ایک شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور وہاں ٹھپا لگا دیا جاتا ہے یہ بندہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب ادھر لکھ دیا جائے تو پھر اس بندے کے ہاں کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اور بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ایک مزاح کی بات ہے، عجیب ہمارا معاشرے میں رویہ ہے۔ مجھے ایک دوست بتانے لگا کہ میں اپنے کسی دوست کو مسلسل کال کرتا رہا ہوں، اسے کوئی کام کہا تھا، اس نے نام نہیں لوں گا میں، تو وہ اپنے وعدے کے خلاف مسلسل باتیں بنا بنا کے، جس طرح کہ ہمارا وتیرہ ہے، وہ شخص کاروبار کرتا ہے، اس شخص نے اسے پیسے دیے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جب اسے کال کرتا ہوں نا تو کال پہ پتہ ہے وہ بیک پہ ٹیون لگی ہوتی ہے، اس ٹیون میں یہ حدیث پاک تھی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھے تو خیانت کرے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں اسے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے ٹال مٹول کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ اس نے وعدہ بھی مجھ سے وعدہ بھی کرتا ہے اور ہر دفعہ وعدہ کرتا ہے۔ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی چیز اب ہم پہ اثر نہیں کر رہی، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہ ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ ہم پر اب اللہ رسول کی باتیں اثر ہی نہیں کر رہی۔ اور جب وہ کہتا ہے میں اس بندے سے ملتا ہوں تو وہ مجھے بڑا لمبا چوڑا لیکچر دیتا ہے، دین کی باتیں بتاتا ہے دنیا دار آدمی، اور لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ تو یہ ایک ضمناً بات آ گئی کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، بندے کو دھوکے میں نہیں رکھا ہوا، ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جھوٹ سے بچنے کے لیے کن چیزوں سے اجتناب کرنا پڑے گا؟ عموماً دوستانہ ماحول کے اندر ہم مذاق کرتے ہیں اور مذاق بھی جھوٹا، تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ اچھا، مذاق اور مزاح یہ 2 چیزیں ہیں، ایک قاف کے ساتھ ہے اور ہے کے ساتھ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی فرماتے تھے، لیکن آپ مزاح فرمایا کرتے تھے جو واقعہ کے مطابق ہوتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمع میں بیٹھے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے اور کھجوریں تناول فرما رہے تھے سارے، تو مسکراتے بات ہوئی، ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ کھجوریں آج کس نے کھائی ہیں؟ تو ہر شخص کہنے لگا فلاں نے فلاں نے فلاں نے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے نا چپکے سے آہستہ سے نا کھجوروں کی جو گٹھلیاں تھی نا وہ حضرت علی کے سامنے کر دی۔ ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ کھجوریں اس نے زیادہ کھائی ہوں گی۔ تو اب یہ واقعہ کے مطابق تھی، یعنی گٹھلیاں جس کے سامنے پڑی تھی، حالانکہ بے شک سب نے برابر کھائی تھی، تو واقعہ
تو یہ چیز جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مزاح. مزاح جو سچ پہ مبنی ہو اسے مزاح کہا جاتا ہے، اور جو جھوٹ پہ مبنی ہو اسے مذاق. تو فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے. ہر سنی سنائی بات کرنا جھوٹ ہے، جیسا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں ٹچ کرتا جا رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ لمبا نہ ہو، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور یہ ہم کہتے بھی ہیں کہ کسی زنانی گل کیتی ہونی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی عورتوں کی فطرت ہوتی ہے ادھر سے سنی ادھر بات کی، ادھر سے سنی ادھر بات کی. اور وہ عادت اب عورتوں میں تو ہے ہی ہے، لیکن اب مردوں میں بھی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. بات ہوئی نہیں، آگے اسے ایسے پھیلا دیا، اگلے بندے کی عزت کی دھجیاں اڑا دی. تو فرمایا ہر سنی سنائی بات کرنا بھی جھوٹ ہے. اچھا، اب جھوٹ کی نحوستیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو جھوٹا بندہ ہے نا اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. رحمت کے فرشتے جو اللہ کا فضل اور کرم لے کے آتے ہیں. ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے فرشتہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، یعنی جھوٹے بندے کے منہ سے بو آتی ہے اور اس قدر سنگین ہوتی ہے کہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، میلوں دور ہو جاتے ہیں. اچھا، جھوٹ سے رزق میں کمی آتی ہے. مجھے بڑا تنگ ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے. اچھا، کما صبح سے لے کر شام تک رہا ہے لیکن ہاتھ بڑا تنگ ہے جی، کوئی سمجھ نہیں ہوتی کدھر جانا جی. تو وہ جھوٹ، بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ. اچھا، ایک دوست ہے وہ کہنے لگا، میں نے کہا یار تم لوگوں کو نا پنجابی میں کہتے ہیں لالی پاپ دینا، وہ کیوں دیتے ہو؟ کیا کرے جی، رکھنا، دل بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا جی، دل بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا. ایک کے بندے کے یہاں کام کر رہے ہیں، دوسرے بندے کو نا وہ لگا دیا پیچھے ٹرک کی بتی کے، کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں. تو یہ بھی جھوٹ ہے. اسے بتا دیں، واضح لفظوں میں بتا دیں کہ بھائی میں ابھی مصروف ہوں، میں ابھی نہیں آ سکتا. تو یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ بدلے میں جو رزق آ رہا ہوتا ہے نا، مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، تنگی کا شکار ہو جاتا ہے. جھوٹے بندے کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. جھوٹ کی تیسری نوست. اچھا، اب آخر پہ ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ کون سے ایسے مواقع ہیں جہاں شریعت جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جائز نہیں مگر بامر مجبوری 3 مقامات پر. ٹھیک ہے جی. نمبر 1، جنگ کے دوران، کہ کافروں کے ساتھ، باطل کے ساتھ جنگ ہے تو جنگ کی جو سیاسی چال بازیاں ہوتی ہیں نا اس کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے. نمبر 2، وہ شخص جو 2 گھروں کے درمیان، 2 انسانوں کے درمیان صلح کروائے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس طریقے سے بات کروں گا اور وہ بات جھوٹی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کروں گا تو ان کی صلح ہو جائے گی، تو فرمایا کہ صلح کروانا ضروری ہے. اور آخر پہ تیسری بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان صلح کروانی ہو، بیوی اس تو بغیر راضی نہ ہوندی ہوئے، ٹھیک ہے، تو بامر مجبوری وہ سمجھتا ہے کہ گھر میں سکون آ جائے گا. مسلسل عادت نہیں بنانی کہ ہر بات بھی جھوٹ بول دینا. خود ایک باہر ناجائز کام کر کے آئے، اب بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیں. شریعت حق ہے جھوٹ بولنا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شریعت کو اپنے ارادوں کے ساتھ کنورٹ نہیں کرنا. یہ جو مواقع شریعت نے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، یہ حد المقدور کوشش کرے کہ سچ بولے، لیکن سمجھتا ہے کہ اب چارہ کار نہیں ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ بصورت دیگر نہیں. سفیان ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو وہ بھائی، تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ ہے. جس اچھے مقصد کو سچ بول کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور بندہ اس کے باوجود جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ بولنا
حرام ہے۔ جس قسم کے مبالغہ کا عادتاً رواج ہے، لوگ اسے مبالغہ پر ہی معمول کرتے ہیں اور اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، وہ جھوٹ میں داخل نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ میں تمہارے پاس 1000 مرتبہ آیا یا 1000 مرتبہ تمہیں سمجھایا، یا 1000 کا عدد مراد نہیں بلکہ کثیر مرتبہ آنا مراد ہے، تو یہ جھوٹ نہیں۔ میں 70 باری تیرے نہ کھیا جی، میں تیرے 1000 باری آکھیا، تو یہ جھوٹ نہیں، چونکہ عادتاً اس سے مراد کثرت ہے، بار بار کہنا، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ ورنہ اس کے علاوہ جو باتیں واقعہ کے خلاف پائی جاتی ہیں، جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی، وہ جھوٹ کے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس کبھی عادت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔